السلام علیکم ناظرین، مہرا ڈرامہ ایپیسوڈز کی ریویو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ اور ہر ایپیسوڈز کا ریویو آپ لوگ کو معلوم ہوتا رہے۔ علیزے جیسے کہ آج کل ہر چال میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور سکندر کو اس طرح سے مات دے رہی ہے کہ وہ تو بالکل پاگل سا ہو گیا ہے۔ علیزے اتنے خاموشی اور چالاکی سے کام کرتی ہے کہ سکندر کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اور جو اچھی خاصی عزت ہوتی ہے سکندر کی، ہر بندے سے بے عزت ہو کے اس کی وہ ساری عزت بھی چلی گئی ہے۔ علیزے ایسا گیم کھیلتی ہے کہ اس کا کام بھی ہو جاتا ہے اور اس کا نام بھی نہیں آتا، جبکہ اس کی تو اور بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سکندر جس پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے سارے ٹینڈرز خراب کر دیتی ہے اور ان کے شیئرز بھی کسی اور سے کر لیتی ہے، جبکہ ایک آدمی سے ڈیل کرے گی اور وہ اس سے مان بھی جائے گا کیونکہ اس کو اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے۔ علیزے کو جو آفس سے دھکے مار کے بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے اس کا وہ بدلہ بھی لے لیتی ہے، اور جس کے ساتھ ڈیل کرے گی اس سے پہلی شرط بھی یہی رکھے گی کہ میں جیسا کہہ رہی ہوں آپ نے بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ آپ نے حمزہ اور سکندر کو سب کو یہی کہنا ہے کہ علیزے بھی اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ پہلے تو حمزہ کے والد بھی علیزے کے خلاف تھے، لیکن مجبوراً انہیں بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن یہی بات سکندر سے برداشت نہیں ہوتی۔ سکندر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ بہت پہلے خوش ہوتا ہے جب آفس سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کی ڈیمانڈ ہونے پر وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور کہے گا کہ یا تو پھر یہ ہوگی اور یا تو میں ہوں گا۔ لیکن اب سکندر کی کون سننے والا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اگر وہ یہ نقصان نہ کرتا تو شاید ہی علیزے آفس واپس جا پاتی، لیکن علیزے نے یہ سارا گیم ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ پھر سے آفس جوائن کر سکے۔ لیکن جب سکندر سے کہے گا کہ اس بار تو تم جیت گئی ہو لیکن اگلی بار تم نہیں جیتو گی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اگلی بار بھی سکندر کو ہی ہارنا ہے۔ سکندر کی وجہ سے آفس میں اتنا سارا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس پہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حمزہ سب کو سنبھال لیتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ لوگ مجھ پہ یقین کریں، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اور سب غصہ ہوں گے کہ سکندر کی وجہ سے ہی ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانے کو مل رہا ہے۔ سکندر اس حد تک پھنس جائے گا کہ اس کے والد اسے چھپانے کے لیے اسے فارم ہاؤس پہ بھجوا دیں گے تاکہ پولیس اسے اریسٹ نہ کر سکے۔ علیزے جب پوچھے گی کہ پاپا سکندر کہاں ہے تو وہ بولیں گے کہ سکندر کو ہم نے فارم ہاؤس میں بھیج دیا ہے، جبکہ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوگی، اور علیشے بھی جو کہ ہر وقت پہلے تو علیزے کی پیچھے پڑی ہوتی ہے اب اس کو اپنے شوہر کی پڑ جائے گی اور وہ علیزے کو بھول جائے گی۔ انوشے جو کہ علیزے کو گھر سے نکلوانے پہ تلی ہوتی ہے اور اس کو بار بار پہ دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی، اب وہ اپنے ہی شوہر کے مسئلے مسائل میں پھنس جائے گی اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی پھرے گی۔ علیزے نے تو سب کو وارننگ دی تھی کہ میں تم سب کو برباد کروں گی اور سب سے پہلے سکندر کو برباد کروں گی، کیونکہ اصل تو گنہگار وہی ہے۔ علیزے جب حمزہ سے بات کر رہی ہوگی تو اس کو اپنی بہن اور اپنی ماں کی یاد آ جائے گی، جس پر حمزہ اس سے کہے گا کہ تم اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو کہ آپ کی والدہ اور آپ کی بہن کو اور کیا کیا پسند تھا، اور بھی آپ اس کے متعلق بات کر سکتی ہو۔ لیکن علیزے چپ کر جائے گی اور کچھ بھی بات نہیں کرے گی، کیونکہ جب یہ علیزے کسی کو بات کرتی ہے تو وہ اپنے ماضی میں چلی جاتی ہے اور اس کو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کو تکلیف ملی، وہ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے سکندر کے گھر آئی ہے۔ لیکن حمزہ کے ساتھ تو اسے سچ میں پیار ہو گیا ہے، اور تو اور حمزہ بھی ہر جگہ علیزے علیزے کرتا ہے اور علیزے کا ساتھ دیتا ہے۔ انوشی جب کہ پوچھے گی کہ پاپا سکندر کو کوئی اور نقصان تو نہیں ہوگا یا اس کو پولیس لے تو نہیں جائے گی،
اس پر اس کے سسر بولیں گے کہ نہیں بیٹا آپ ٹینشن نہ لو، اسے ہم نے سیفلی فارم ہاؤس پہ پہنچا دیا ہے اور وہ وہیں پہ ہی سیف رہے گا، جب تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا وہ وہیں پہ ہی رہے گا۔ جبکہ حمزہ کی ماں کہے گی کہ وہ تو سب کچھ سنبھالنے کو تیار تھا اور اس نے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی ہے، تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جس پر حمزہ کہے گا کہ ماں آپ کو پتہ نہیں کہ اس سے ہماری کمپنی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کو تو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، آپ صرف سکندر کو ساتھ دے رہی ہو، جبکہ سکندر کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانے کو مل رہا ہے۔ علیزہ چپ کر کے بیٹھی ہوگی اور پورے گھر کو پریشان دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کی بہن نے بھی بہت زیادہ تکلیف جھیلی ہے اور اسی کا بدلہ لینے سکندر سے آئی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ علیزہ نے حمزہ اور اس کے والد کو تو اپنی طرف کر دیا ہے، کیونکہ وہ آفس میں اب کام کرے گی جس پر وہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن انوشے اور حمزہ کی ماں اب تک اس کو اپنا نہیں رہے اور وہ اب بھی کوشش کریں گے کہ ہم کسی طریقے سے علیزہ کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئی ہے فساد کی جڑ ہے اور سب کچھ یہی کر رہی ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ علیزہ ڈیل کرتی ہے اس کو بھی منہ مانگی قیمت ادا کرتی ہے، کہتی ہے کہ صرف میرا ساتھ دو، جتنی رقم مانگو گے میں تمہیں دوں گی اور کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ حمزہ جو کہ اپنے والد سے کہیں گے کہ علیزہ صرف ایک شرط پر واپس آفس آئے گی، وہ چاہتی ہے کہ جس طرح اسے بے عزت کر کے آفس سے نکالا گیا ہے اسی طرح اسے عزت دے کر آفس میں بلایا جائے اور بالکل عزت دی جائے۔ علیزہ اپنے ہسبینڈ حمزہ سے کہے گی کیا پاپا اس بات کے لیے مان جائیں گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں وہ ضرور مانیں گے اور تمہارا بہت ہی اچھے طریقے سے شاندار ویلکم بھی ہوگا، کیونکہ اب تم ہمارے ساتھ آفس میں کام کرو گی اور تمہاری ڈیمانڈ بھی ہے۔ سکندر نے اتنا نقصان جو کیا ہے اس کے بعد ہمارے ڈیڈ بالکل بھی اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، وہ صرف اسے بچا رہے ہیں، لیکن علیزہ وہ تمہیں ضرور آفس میں بلائیں گے اور تمہارا ویلکم بھی کریں گے۔ تو ناظرین، آنے والی ہر اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔